کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس طرف اس لائن میں آؤں گی، اور اللہ تعالیٰ نے وہ سب کچھ کرا رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں. الحمدللہ ہم سب ابھی سیکھنے کے پروسیس میں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے طریقے سے سکھا دے. آمین. پہلے میں بالکل بھی جیسے پردے کے حوالے سے ہی بات ہوئی تھی کہ پردہ بھی نہیں کرتی، تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں ایسا کچھ کر لوں گی. اور قرآن پڑھنا مجھے اس وقت تو بہت مشکل لگتا تھا، لیکن کچھ زندگی میں کچھ ایسے واقعات آئے، کچھ ایسا ہوا کہ جیسے میں نے سب سے پہلے جب ساہیوال پہ النور کا پہلا جو دورہ قرآن ہوا تھا الحمدللہ، وہ میں نے اٹینڈ کیا، تو وہ اس دورہ قرآن نے میری دل کی کیفیت کو بدلا الحمدللہ. بہت. یہ 2004 کی بات ہے آئی تھنک. پھر اس کے بعد کچھ ایسے بچے بھی ہو رہے تھے اس دوران، کچھ گیپ آیا. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ میری والدہ کا انتقال ہوا. والدہ کے انتقال پہ میں نے اس وقت بیٹھ کے سوچ لیا تھا کہ میں اپنی والدہ کے لیے صدقہ جاریہ بنوں گی. سبحان اللہ. وہ میری زندگی کا ٹرن پوائنٹ تھا. اور اس کے بعد سے جیسے میری والدہ اللہ تعالیٰ نے جنت نصیب کرے بہت کہا کرتی تھی کہ بیٹا سر سے کبھی دوپٹہ مت اتارنا، یہ مطلب اس طرح کرتی تھی. تو ان کی باتیں اتنی اچھی نہیں لگا کرتی تھی کہ پتہ نہیں کیا امی کو ہر وقت اس طرح سے رہتا ہے کہ ایک ہاں وہ کرتی ہیں بوس کرتی ہیں. تو اس کے بعد بس اس دن عہد کر لیا تھا، اور پھر قرآن کو باقاعدہ طور پہ پھر سیکھنا شروع کیا. جیسے ہی میں کراچی سے واپس آئی، میں نے آتی سب سے پہلے النور میں ایڈمیشن لیا. پھر یہ سلسلہ چلتا رہا. اس دوران پھر میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی. جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو میں نے پھر اپنے آپ کو حالت مہلت میں سمجھا کہ میرے پاس ٹائم بہت کم ہے. اس سے پہلے کہ میں بھی وہاں چلی جاؤں، کچھ ایسا کر جاؤں، کچھ ایسا کروں جو ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہو جائے. سبحان اللہ. تو میں نے بہت دعائیں کی اپنی عدت میں، اللہ سے بہت دعائیں کی. اور آپ یقین کریں میں نے جتنی بھی دعائیں اللہ تعالیٰ سے کی، اللہ تعالیٰ نے میری ساری دعاؤں کو قبول کیا. ماشاء اللہ. اور ایسا کہ آپ جانتی ہیں کہ الحمدللہ ساہیوال میں ایک صدقہ جاریہ کا سلسلہ بھی شروع ہوا ہے. جی، اور میں اس کا تعارف بھی کروانا چاہتی ہوں کہ ماشاءاللہ آپ کی فیملی ایجوکیشن انڈسٹری سے بہت وسیع پیمانے پہ تعلق رکھتی ہے. ساہیوال کی انجینئرنگ یونیورسٹی بھی آپ چلا رہے ہیں، قائد اعظم ایجوکیشنل کمپلیکس کے نام سے، قائد اعظم ایجوکیشنل کمپلیکس کے نام سے بھی چلا رہے ہیں. اور آپ نے وہ خواب دیکھا کہ اس کے ساتھ ہی آپ نے پورا ایک النور کمپلیکس بھی تعمیر کر دیا. بالکل بالکل. میں نے اسے دیکھا، میں نے خواب میں دیکھا، جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھا کہ 7 والی بلڈنگ میں قرآن پڑھایا جا رہا ہے. میں ہر وقت پلاننگ کرتی رہتی تھی کیسے قرآن پڑھائیں گے، کیسے ہوگا. بس اسی دوران میں نے اپنی پوری عدت گزاری. اللہ. پھر جب میں عدت سے مطلب اٹھی تو پھر میں نے بات چیت کی، کیونکہ میں آلریڈی النور کے ساتھ تو اٹیچ تھی، میں پڑھ رہی تھی. تو الحمدللہ پھر آپ تو پاکستان میں اور پاکستان سے باہر جتنے ایجوکیشنل پروجیکٹس چلانے والے لوگ ہیں ان کے لیے انسپریشن ہے. میں سمجھتی ہوں کہ الحمدللہ جس طرح سے آپ اس ایجوکیشن کے لیے کام کر رہی ہیں، اسی پیمانے اور اسی سطح پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسلام کے لیے کام کرنے کی توفیق دی. اور میں پوری کوشش کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس قابل بنا دے. رفت کی ایک اور مزے کی بات ہے کہ رفت ہمیشہ سوچتی رہتی ہے اور کس کس کو کس طرح ترغیب دلائی جائے، اور کس طرح یعنی کس اور علاقے میں کس طرح سے اس کام کو جاری رکھا جا سکتا ہے. الحمدللہ انسان وہی والی بات ہے نا جو آپ نے کہی کہ جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھنا شروع کر دے تو یہ سب سے قیمتی عمل ہے. اور جو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں بہرحال ان کے اللہ تعالیٰ بہت مدد کرتے ہیں، اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے اللہ تعالیٰ آپ سے وہ کام لے لیتے ہیں. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے.